اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ سورہ اعراف کی آیات 32 اور 33 پر کل گفتگو ہم نے، بلکہ 31 اور 32 پر کل گفتگو کروائی، انشاءاللہ 33 پر آج ہم بات کروائیں گے اپنے عہد کے ممتاز علماء سے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ترتیب کے ساتھ ہم روزانہ 1 یا 2 آیات، بعض اوقات 3 آیات رکھتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، سورہ بقرہ مکمل ہوئی، سورہ آل عمران مکمل ہوئی، سورہ نساء مکمل ہوئی، سورہ مائدہ مکمل ہوئی، سورہ انعام مکمل ہوئی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے۔ خواتین و حضرات، ربنا تقبل منا، ہم ہمیشہ بس اللہ کے حضور سربہ سجود ہوتے ہیں، دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، اور یہ جو آیات شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ان کا بنیادی مضمون کیا ہے اور آج یہ آیات ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں، یہ بھی بیان کرتے ہیں ہمارے معزز علماء۔ خواتین و حضرات، کل بہت ساری گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بنی آدم سے، یہاں صرف مسلمانوں سے بات نہیں ہو رہی، اہل ایمان سے بات نہیں ہو رہی، اے بنی آدم جب تم عبادت کے لیے آؤ تو اپنی زینت سے آراستہ ہو کر آنا۔ ستر پوشی کے تعلق سے بہت ساری بات ہوئی، لباس کو خوبصورت بناؤ کیونکہ کس کے سامنے پیش ہو رہے ہو؟ جو حاکموں کا حاکم ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، اور ہم سب کہتے ہیں کہ بلا وانا علی ذالک من الشاہدین۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو اس تعلق سے ہوئی، کلو وشربو ولا تسرفو، اس پر بات ہوئی، کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتیں ہیں، جب تک کھاؤ گے نہیں، جان جسم میں نہیں آئے گی، طاقت نہیں آئے گی، تو اللہ کی عبادتیں کیسے ہو سکیں گی، اللہ کے احکام پر پابندی کیسے ہو سکے گی۔ لیکن دیکھو، اسراف نہیں کرنا، اور جو اسراف کرتا ہے وہ شیطان کا چیلا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، پھر آگے بات بڑھی، پھر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، اللہ تعالیٰ کے وفاداروں کو، اہل تقوی کو بتا دیا گیا کہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں اور تم یہ دیکھتے ہو کہ دنیا میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں حق صرف اور صرف اہل ایمان کا ہوگا۔ ان نعمتوں پر ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان آیات کو ہم اہل علم کے لیے کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ یہاں کل بات مکمل ہوئی تھی، آج ہم آیت نمبر 33 سورۃ الاعراف اس پر بات کروائیں گے۔ 3-4 موٹے موٹے موضوعات اب یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ آپ فرما دیجئے حرام چیزیں کیا کیا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان سے کہ جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں وہ کیا کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بے شرمی کے کام، فواحش، بے شرمی کے کام، یہ فواحش، یہ اس کے معنی کیا ہیں، فواحش میں کیا کیا شامل ہے، اس پر بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ خواتین و حضرات، گناہ، وہ گناہ، بے شرمی کے کام، گناہ، یہ کھلم کھلا کریں یا چھپ کر کریں۔ ایسا نہیں کہ پس پردہ کچھ گناہ ہو گئے تو اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احساس ہر جگہ باقی رہے، بنیادی نکتہ۔ خواتین و حضرات، اسم کو الگ رکھا گیا ہے اور فواحش کو الگ رکھا گیا ہے۔ علماء سے ہم پوچھیں گے کہ فواحش اور اسم کو الگ الگ کیوں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گناہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جو تم شریک کرتے ہو تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی برہان ہے۔ تم جو بات کر دیتے ہو پھر اپنی جو من گھڑت باتیں ہوتی ہیں تم وہ اللہ تعالیٰ سے
اسے منسوب کر دیتے ہو۔ سورہ انعام میں ہم بات کر چکے ہیں، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور كَذَّبَ بِآيَاتِهِ کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں نکل کر آئیں گی اور اس آیت کو جوڑیں گے حالات حاضرہ سے، ٹو ڈوز کے حوالے سے چند باتیں ہم معلوم کرنا چاہیں گے اپنے علماء سے کہ یہ آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے۔ دونوں معزز مہمان کراچی میں تشریف فرما ہیں، محترم مفتی محمد نجیب صاحب، ممتاز عالم دین۔ خواتین و حضرات، ایک دنیا کا آپ نے سفر کیا، صاحب نگاہ، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور حالات حاضرہ سے اسے جوڑتے ہیں کہ آج مخاطبت کیا ہو رہی ہے ان آیات کے ذریعے۔ ہمارے دوسرے مہمان تشریف لائے ہیں سرگودا سے، ایک بہت معروف اور مقبول ممتاز نام ہمارے ملک کا، محترم مولانا محمد الیاس گھمن صاحب۔ خواتین و حضرات، کیا میں آپ کی تعریف اور تعارف کرواؤں؟ لاتعداد کتابوں کے مصنف ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کو بیان فرماتے ہیں، صاحب نگاہ محترم مولانا محمد الیاس گھمن صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرعی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ، اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اللہ ہی نے فرمائی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ الیاس گھمن صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھنے سے قبل آج کے پروگرام کے حوالے سے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ غار حرا کون سے پہاڑ میں واقع ہے؟ درست جواب جبل نور۔ ہم سب واقف ہیں خواتین و حضرات، اس پہاڑ کا نام نور ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ کا پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچانے کے لیے کون سے فرشتے کا انتخاب کیا گیا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام یا حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت اسرائیل علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہیں وہ روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبر ہے 0092213430980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ
ارشاد فرمائیے کہ آج یہ 33ویں آیت سورۃ الاعراف کی، اس پر ہم بات کریں گے۔ پچھلی آیت سے جڑ جاتی ہے یہ بات کہ دیکھو تم پر کیا کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، اور واسطہ بنایا جا رہا ہے وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان سے۔ ارشاد الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ گزشتہ آیت میں تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے حلال قرار دیا ہے تم ان کو حرام کر کے خود کو مشقت کے اندر مبتلا کیوں کرتے ہو؟ حلال کو حلال سمجھو اور ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو چیزیں ہم نے حرام کی ہیں ہم تمہیں خود بتا دیتے ہیں، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ہماری طرف سے ان کو بتا دو کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان کا تم نے خیال کرنا ہے، باقی چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال قرار کر دی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر نام لے لے کر 5 چیزوں کا ارشاد فرمایا۔ انما حرم ربی الفواحش نمبر 1، پھر فرمایا والاسم، پھر فرمایا باغی، پھر فرمایا ان تشرکو، پھر فرمایا کہ ان تقولوا۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ اب ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اقوال سے ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق افعال سے ہے۔ بنیادی طور پر انسان کے ساتھ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا انسان زبان سے بولتا ہے یا اپنے بدن سے کچھ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا آپ نے۔ اب ہم ایک ایک بات پر جو حرام رب نے کر دی ہیں، فواحش، یہ فواحش کیا ہوتا ہے؟ اصل میں فواحش بنیادی طور پہ ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کی بے حیائی اتنی واضح ہو کہ جس کے لیے شریعت کی ضرورت نہ ہو بلکہ عقل مند بندہ بھی محسوس کرے، اس کو کہتے ہیں فاحش۔ فوش کا معنی اس قدر اس کی بے حیائی واضح ہو کہ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی آیت یا حدیث پیش نہ کرنی پڑے، اگر رتی برابر عقل ہو تو وہ بھی محسوس کرے کہ نہیں یہ بات غلط ہے۔ اب یہ بات آگے پھر ساتھ ما ظہر منہا، وجہ کیا تھی؟ اب اگر اس آیت کے پس منظر بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو پھر فواحش کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ مشرکین مکہ کی عادت یہ تھی کہ خود اگر بیت اللہ کا طواف کریں تو کپڑے پہن لیں، اور باہر سے آئیں تو کہا تم نے طواف ننگا کرنا ہے، تمہارے مردوں نے بھی تمہاری عورتوں نے بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد دن کو ہیں عورتیں رات کو ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی کھلی بے حیائی، اگر یہ بات اچھی ہے تو تم خود کیوں نہیں کر رہے؟ جب تم خود بھی نہیں کر رہے اس کا معنی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ورنہ تم خود کر لیتے۔ اب یہ تو ایک اس کا پس منظر تھا نا۔ اب ہمیں بنیادی طور پر سمجھا دیا گیا کہ فحش 2 قسم کی چیزیں ہیں، بعض اعلانیہ ہیں اور بعض چھپ کر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کون کون سی باتیں فحش میں شامل ہیں، فواحش میں شامل ہیں؟ مثلا فواحش میں بطور خاص خواتین کا نیم برہنہ ہونا، یا اتنا ٹائٹ لباس پہننا کہ جس سے وجود کی ساخت محسوس ہو، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں شمار کیا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ عورت نے کپڑا پہنا ہوگا اور پھر بھی ننگی ہوگی۔ کپڑا پہنا ہو پھر بھی ننگی کا مطلب کہ اتنا ٹائٹ لباس ہو کہ جیسے جسم کے اعضاء کی ساخت واضح طور پر محسوس ہو، یہ بھی بے حیائی ہے۔ اسی طرح ڈانس کرنا یہ بھی بے حیائی ہے۔ گانے جس سے گناہ کی ترغیب ہوتی ہے یہ بھی بے حیائی ہے۔ تو یہ فواحش کی وہ قسمیں جو بالکل صاف نظر آتی ہیں، علانیہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر مولانا فوراً اسم کی بات ہو رہی ہے۔ فواحش میں اور اسم میں دونوں گناہ ہیں، ان دونوں کے مابین کیا فرق ہے؟ کیا گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا فرق ہے؟ یہ بات نہیں، اصل میں تو جیسے اسم وہ بھی گناہ ہے، والبغی وہ بھی گناہ ہے، گناہ تو کئی ہے نا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات سمجھائی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو گناہ ہیں انسان کی ذات سے متعلقہ ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جو آدمی کرتا تو خود ہے لیکن ملوث اس میں دوسرے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ایک خاتون ہے بغیر پردہ ہو کے نکلتی ہے، گناہ تو اس کا بھی ہے، لیکن اس کے بے پردہ ہونے کا اثر اس کی ذات پر نہیں ہے، پورے معاشرے پر ہے۔ اور اس میں ایسا گناہ آئے گا کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے اور اس کا اثر پورے معاشرے پر نہیں پڑ رہا، اس کا تعلق بندے کی ذات کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی گناہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا اس کا اپنا فعل ہے نا۔ اگر ایک بندے نے زکوٰۃ نہیں دی یہ بھی گناہ ہے، روزہ نہیں رکھا یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن فواحش ایسے گناہ ہیں کہ اس کا اثر اپنی ذات پر بھی ہے اور اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑ رہا ہے۔ شراب نوشی؟ شراب نوشی 2 قسم کے ہیں،
ایک شراب نوشی وہ ہے جو آپ کسی نے چھپ کر استعمال کیا بند کمرے میں، وہ ماں بطن کے اندر آ جائے گا. اور ایک شراب یعنی نوشی وہ ہے اسم میں ہوگا، فواحش میں وہ ہوگا. تو فواحش بھی ہے، اسم بھی. اگر باہر آ جائے فواحش کے اندر چلا گیا ہے، وہ اعلانیہ ہو گیا، اس کے اثرات آ گئے، اس کی وجہ سے معاشرے پر اثرات شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی شخص چھپ کے پیتا ہے، اظہار بھی نہیں کرتا، گناہ بھی سمجھتا ہے، یہ بات اس میں تو ہوگا، اس کو فواحش میں شمار کرنا مشکل ہوگا. ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو شراب پیتا ہے، فخر سمجھتا ہے، اعلانیہ پیتا ہے، مجلس کے اندر استعمال کرتا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور بعض ایسے لوگ ہیں جو شراب پیتے تو ہیں، گناہ بھی سمجھتے ہیں، حرام بھی سمجھتے ہیں، چھپ کر بھی پیتے ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ان کو ہم گناہ تو کہیں گے، لیکن اس درجے کا گناہ نہیں ہوگا جس طرح اعلانیہ گناہ کرنے والا. یعنی وہ حرام دونوں صورتوں میں، حرام دونوں وہ کھلم کھلا ہو یا بند کمرے میں ہو. یہ فواحش اور اسم کے تعلق سے میں چاہتا ہوں ذرا اسی بات کو آپ آگے بڑھائیے مفتی صاحب. دیکھو پرانی باتیں تم نے اپنے طور سے یہ حلال حرام وغیرہ، زینت کے حوالے سے، طواف کے حوالے سے، برہنہ نیم برہنہ، یہ سب باتیں ہم نے پچھلے پروگرام میں کر لی. یہ چیزیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ جو چیزیں حرام کی ہیں ہم نے وہ یہ ہیں. او فواحش کی بات ہوئی، اسم کی بات ہوئی، اور حق کے ساتھ جانتے بوجھتے زیادتی نہ کرو. شرک کو آخر میں لایا جا رہا ہے کہ شرک نہ کرنا. شرک تو ان الشرک لظلم عظیم، اس کو تو بہت پہلے آنا چاہیے تھا. ایک تو یہ فرما دیجئے، کیونکہ جہاں بھی بات ہوئی ہے پورے قرآن کریم میں شرک شرک شرک، توحید خالص کی بات ہوتی ہے. فواحش کسے کہتے ہیں، اسم کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد. دیکھیے گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو ابلیس اپنے نظام کی بنیادیں قائم کرتا ہے نا، شیطانی نظام، طاغوتی نظام جو ہوتا ہے نا، اس کے دوائی جو ہوتے ہیں نا، جہاں سے وہ چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی ہے، وہ چیز اس میں سب سے پہلا اسٹیپ بے حیائی ہوتا ہے، اور لاسٹ اسٹیج جو ہوتا ہے نا وہ شرک ہوتا ہے. وہاں تک وہ پہنچتا ہے، وہ وہاں تک. لیکن جو چیز شروع ہوتی ہے وہ پہلی بے حیائی سے شروع ہوتی ہے. وہ بے حیائی عمومی درجے میں بھی ہوتی ہے، وہ جلوت میں بھی ہوتی ہے، وہ خلوت میں بھی ہوتی ہے. تو وہ پہلے وہاں سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ بے حیائی اس درجے پہ پہنچتی ہے تو پھر انسان کے اندر نافرمانی کا مزاج پیدا ہوتا ہے، تو گناہ عمومی زندگی میں داخل ہوتا ہے. اور پھر وہ مزاج جب اس درجے بڑھ جاتا ہے کہ وہ دوسروں میں بھی صلاحیت کرنے لگے تو وہ ظلم کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور جب یہ ظلم کر ہی رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اعلیٰ درجے کا ظلم کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر اس شرک کی آخری درجہ یہ کرتا ہے کہ اس کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتا ہے. نہیں آپ نہیں سمجھیں، یہ تو میں اس لیے کر رہا تھا، ہم اس لیے ان لوگوں کو کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم خدا تک پہنچیں گے. ہم خدا تک براہ راست تو پہنچ نہیں سکتے ہیں، ہم تو ان کے ذریعے پہنچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے دیکھیں لوگوں کی بھی چپڑاسی ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ چیزیں پہنچاتے ہیں. تو اللہ تک کے لیے بھی پہنچنے کے لیے یہ درمیان میں ذرائع، اب اس کی تعویلات شروع کر دیتا ہے وہ سارے کا سارا. تو اصل چیز جو سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں میں، اور یہ آیت آج کے اعتبار سے بڑی اہم ہے. اس لیے اہم ہے کہ آج جو طاغوتی نظام، آج جو تہذیب ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی ہے نا، وہ تہذیب لادینیت کی ہے. وہ اس تہذیب کی اقدار میں لادینیت ہے. اس تہذیب کی اقدار میں جو اس نے حملے کیے ہیں وہ بے حیائی کے راستے سے کیے ہیں، شہوتوں کے راستے سے کیے ہیں، خواہشات کے راستے سے کیے ہیں. وہ میننگ فل تھاٹس نہیں ہیں، وہاں میننگ فل ڈیبیٹس نہیں چاہیے. وہ بہت سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے، ان کا بڑا کلیئر ڈسکلیمر ہے کہ دیکھ. اور اسی لیے انہوں نے فواحش کا بیانیہ تبدیل کر دیا. بہت اچھی بات. انہوں نے کہا انیق صاحب کیا چیز، یہ کیا ہوتا ہے، فواحش کیا ہوتی ہے؟ فواحش تو یہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا جرم، دیکھیں جرم کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، جرم کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھیں اصل چیز جو بھی ہے اس کے لیے وہ سپرویژن میں ہونا چاہیے. ایک سپرویژن، وہ نگرانی میں ہونا چاہیے. ایک اور آپ ہی کی بات کو بہت اچھی بات آپ نے اٹھائی. اگر یہ جرم یا یہ فحش کام یا یہ کوئی بدکاری میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہی ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو آپ کون ہوتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے بات کہاں تک جاتی. لیونگ ٹوگیدر، نکاح کے بغیر ساتھ رہنا مغرب میں عام ہو گیا. یہاں بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ آتا جا رہا ہے.
ایک مرد اور ایک عورت بغیر نکاح کے ساتھ رہ رہے ہیں. آگے اب ہم آپ کو اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ زنا بالجبر. ہاں صاحب زنا بالجبر یہ تو اس کے خلاف ہونی چاہیے بات. لیکن اگر زنا بالرضا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ تو پھر وہ تو ہے ہی نہیں نا, وہ تو زنا ہے ہی نہیں. اس باٹم کی تو لائن یہ ڈیفینیشن کہ وہی خداوندی کو نکالتے ہیں. ہیں. عقل انسانی طے کرے گی. عقل انسانی کون ہوتی ہے طے کرنے والی؟ اور جب عقل انسانی طے کرے گی تو عقل انسانی تو مطلب ہیومن سائیکالوجی ہے, وہ تو کلائنٹ ٹو کلائنٹ ویری کرے گی. آپ کو ایک چیز پسند ہے, مجھے ایک چیز پسند نہیں ہے, ان کو ایک چیز پسند ہے. وہ کہتے ہیں میرا معاشرہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں میرا معاشرہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں میری اقدار یہ ہے. تو مسئلہ یہ ہوگا تو پھر تو انسان بحیثیت انسان کچھ طے نہیں کر رہا ہوگا, ہر انسان کی عقل ایک چیز کو طے کر رہی ہوگی. اور یہی وہ چیز ہے جہاں آپ عقل کی سپریمیسی کو جب جو وہی چیلنج کرتی ہے نا عقل کی سپریمیسی کو, کہ وہ یہیں پہ چیلنج کرتی ہے کہ دیکھیں ان چیزوں کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. آپ چھوٹی موٹی چیزوں کا فیصلہ کیا کرنا ہے, گزر بزر کیسے کرنا ہے, مکان اوپر بنانا ہے, 10 منزلہ بنانا ہے, 50 منزلہ بنانا ہے, اڑ کے سفر کرنا ہے, چل کے سفر کرنا ہے, یہ سب چیزیں عقل سے طے ہو سکتی ہیں. آپ کی انسانیت کی اقدار یہ عقل سے طے نہیں ہو سکتی ہیں. اور یہی وہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جو اس وقت پرابلم ہوئی ہے, وہ تمام راستے, وہ تمام کمپوننٹس, وہ تمام ادارے جو حیا کو پروان چڑھاتے تھے, جن کی وجہ سے حیا معاشرے میں قائم تھی, ان تمام کو چیلنج کر دیا گیا ہے, ان تمام کو مشکوک بنا دیا گیا ہے. اسی بات کو آگے آپ ان تمام کو آپ نے بھی ایک عرض کی تھی نا فیملی, انہوں نے فیملی کو چیلنج کر دیا ہے. انہوں نے کہا فیملی کو سبسٹیٹیوٹ کر دیں. آپ 2013 کے بعد تو جب فرانس میں یہ لا پاس ہو گیا کہ کوئی بھی دو رہیں گے اسے فیملی کہا جائے گا, کوئی بھی دو, نو میٹر ہو. انفیکٹ ان دو میں ہیومن بینگز کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے, اس کو فیملی کہا جائے گا. وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوں گے, اسے فیملی کہا جائے گا. وہ بچے باہر سے شاپنگ کر لیں گے, وہ تو شاپ آؤٹ کر لیں گے. آپ نے جب فیملی کا سبسٹیٹیوٹ دیا, انڈر لائن ٹرانزیکشن یہ تھی, انڈر لائن ٹرانزیکشن یہ تھی کہ فحش جہاں جہاں سے حیا آ سکتی تھی ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے. وہ تربیت گاہیں ہیں, وہ خانقاہیں ہیں, وہ مدارس ہیں, وہ مساجد ہیں, وہ علماء ہیں, وہ قرآن پڑھانے والے ہیں, وہ قرآن کریم ہے, وہ حدیث ہے. کوئی ایسی سورس جہاں سے حیا آ سکتی تھی, جہاں سے حیا پروان چڑھ سکتی تھی, ان تمام سورسز کو مشکوک بنا دیا, ان تمام سورسز کو چیلنج کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام ایک اور یہ بھی ہوا, وہاں پر بھی ہوا, ہمارے پاس بھی اب ہونے لگا ہے کہ گناہ کے جو ذرائع تھے, سد ذرائع ہونا چاہیے تھا نا, ان کو روک دیا جاتا کہ برائی ایکسس میں نہ رہے. جو حکومت کا کام تھا, جو حکومت کا مین کام تھا. اب کیا ہو گیا کہ جناب والا آپ کو جو برائی درکار ہو, جو بدکاری درکار ہو, وہ ایک ٹیلی فون پر ہے, وہ موجود آپ کی دسترس میں ہے. تو یہ کام آپ نے بہت اچھی بات کی, یہ کام حکومتوں کا ہوتا ہے کہ وہ ان ذرائع کو بند کرے کہ جہاں سے برائی کے پھیلنے کا امکان پیدا ہو رہا ہو. اب آپ نے جب یہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں کھول دیں, آپ نے فواحش کی بیانیے کو تبدیل کر دیا, اس کے بعد آپ نے گناہ کے بیانیے کو تبدیل کر دیا, آپ اس کے اندر میوچل انڈرسٹینڈنگ کو لے کر آ گئے, تو تہذیبوں کا تو جنازہ نکل گیا نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ یہاں پہ ڈیبیٹس کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں مسئلہ ہے جن محاذوں پہ آپ نے جنگ لڑنی ہے, اس محاذ میں میننگ فل ڈیبیٹ نہیں ہے کوئی. وہ بہت سمپل چیز ہے کہ بھائی اپنے گھر میں حیا پیدا کرو, اپنے گھر میں حیا کے بیج بو, ورنہ اس بے حیائی کا مقابلہ ڈیبیٹ سے نہیں ہوگا. مولانا یہ بات کہ حیا پیدا کرو اپنے گھر کے اندر, اپنی آنکھ میں حیا پیدا کرو, اپنے اندر حیا پیدا کرو, اس کے پر نفاذ بھی ہو, تنفیذ نظر آئے اپنے گھر پر, اپنے معاشرے پر, اپنی ریاست پر, اس کے لیے پہلے تو اللہ کی حاکمیت کو قبول کرو کہ ان الحکم الا للہ, کہ کون ہے, یعنی کسوٹی کیا ہے کہ یہ معاملہ, یہ عمل میرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی منزل طے کر رہا ہے یا نہیں طے کر رہا. یہی بات اب تک واضح نہیں ہو رہی ہے, بلکہ واضح ہے لیکن اس کو قبول نہیں کیا جا رہا. ہمارے معاشروں میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے. ارشاد. دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جہاں فواحش اور دیگر مجموعی طور پہ 5 حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے, تو اس بات کو منوانے کے لیے پہلے لفظ رب استعمال کیا. جی انما حرم ربی, ربی
جو شخص رب مانتا ہے اگلے احکام اس کے لیے ہیں، بہت اچھی بات. جو اللہ کو رب ہی نہیں مانتا اگلے احکام اس کے لیے کیسے ہوں گے؟ اور رب کا معنی یہی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ لفظ رب ایک ایسی صفت ہے اللہ کی. قرآن کریم کا جب آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب قرآن کریم کا اختتام ہو رہا ہے قل اعوذ برب الناس، جب ہم عالم ارواح میں تھے الست بربکم، جب ہم عالم قبر میں جائیں گے تو من ربک، یہ ہر جگہ لفظ رب کیوں لایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ لفظ رب ایک ایسی صفت ہے اللہ کی جو اللہ کی دیگر تمام صفات کو محیط ہے. پہلے فرمایا ربی، پہلے یہ سمجھو کہ تمہیں حکم دینے والا کون ہے. رب ہے جو تمہاری تربیت کر رہا ہے، جو تم سے محبت کرتا ہے، جو تمہیں سزا جزا دے سکتا ہے، تمہارے سارے حوال سے واقف ہے. یہ رب کے مفہوم میں چیزیں شامل ہیں. جب تک ربی کا تصور نہیں آ سکتا تب تک فواحش سے بچنا بے حد مشکل ہے. اور جب ربی کا تصور آ جائے پھر فواحش سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو پہلے فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کو بات سمجھاؤ کہ تمہیں ان چیزوں سے روکنے والا تمہارا رب ہے، تمہارا تربیت کرنے والا ہے، تمہارا خالق مالک تم سے محبت کرنے والا ہے. ان چیزوں سے جو روکا جا رہا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے روکا جا رہا ہے. لفظ رب سے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے. پھر جب آگے بات شروع کی ہے، دیکھیں کہ لفظ فواحش اور ایک ہے شرک یا کفر، ان دونوں میں ایک فرق کیا ہے کہ زنا اور فاحشات، فواحش فاحشہ کی جمع ہے. فوش ایک ایسا جرم ہے کہ جو مہذب انسانی سوسائٹی کے اندر عیب شمار ہوتا ہے، اور کفر اور شرک ایسا جرم ہے جو شریعت کے ہاں تو جرم شمار ہوتا ہے لیکن عام انسانی سوسائٹی کا جرم نہیں ہے. ان دونوں کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کے گھر میں فاحشہ عورت آئی ہو. ایسے نبی موجود ہیں کہ جن کے گھر میں کافر عورت آئی ہے. قرآن کریم میں ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے گھر میں بیویاں کافرہ تو تھی، فاحشہ وہ بھی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فاحش یہ انسانی سوسائٹی کا ایک انسانی عیب ہے اور یہ شرعی عیب ہے. اللہ رب العزت پیغمبر کو ایسے عیوب سے بالکل محفوظ رکھتے ہیں جو انسانی سوسائٹی کا حصہ ہو. یہ بات سمجھائی پہلے فواحش کو ذکر کر کے پھر بعد میں شرک کو لا کے کہ دیکھو فاحش یہ اتنا بڑا جرم ہے جو مہذب انسانی معاشرے کے اندر بھی قابل قبول نہیں ہے. اور ایک بات اس میں اور جو سمجھنی ضروری ہے، ہمارے ہاں ہم مسلمان یہ الگ چیز ہے، پھر ہمارا مشرقی روایات، ہمیں دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اور ہماری مشرقی روایات کیا کہتی ہیں، ہمارے اقدار کیا کہتی ہیں. اب یہ جو لوگ اسلام کو بھی سمجھیں اور اگر تمہیں اسلام پسند نہیں ہے تو کم از کم اپنے مشرقی اقدار کا حیا کر لو، اسی کا حیا کر لو. اور جن کے ہم پیچھے چلتے ہیں وہاں صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں زنا بالرضا ہو تو ٹھیک ہے، زنا بالجبر ہو تو ٹھیک نہیں، صرف یہ نہیں ہے. ان کے ہاں اگر آپ کی بیوی ہے اس کے ساتھ بھی اگر بیوی کی خواہش نہ ہو تو بھی اس کے ساتھ محبت اور پیار اور جماع یہ جرم ہے. تو ان کے صرف زنا بالجبر جرم نہیں ہے، ان کے نکاح کے باوجود بھی اگر آپ جبرن بیوی کے ساتھ تعلق رکھیں تو یہ بھی جرم ہے. اور بیوی کے ساتھ بھی تعلق رکھنے کے لیے بیوی کی رضا شرط ہے. تو ان کے ہاں تو پھر بالکل ماحول ہی بدل جاتا ہے، بالکل دماغ اور ذہن کی فکر ہی بدل جاتی ہے. اس لیے ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے ہمارا اسلام، ہمارا ایمان، ہمارا قرآن، ہمارے پیغمبر، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ پھر اپنے مشرقی اقدار کیا کہتی ہے. یقیناً اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ذمہ داری ہماری کیا ہے. مولانا جو گفتگو آپ دونوں حضرات نے فرمائی اس میں کچھ ذمہ داری ریاست کی بھی ہوتی ہے؟ دیکھیے اس میں ریاست کی ذمہ داری تو بہت زیادہ ہے. سب سے پہلی ذمہ داری ماں اور باپ کی ہے. اپنی اولاد کی تربیت اس ماحول میں کریں کہ جس میں اولاد بڑی ہو اور ان باتوں کا خیال ہو کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بچی کی پیدائش میں ہمارے عموماً ماحول میں لباس، آپ گھر میں کسی گھر میں دیکھ لیں، چھوٹا بچہ دیکھ لیں، چھوٹی بچی دیکھ لیں، بچہ ہوگا اس کا لباس پورا جسم کو ڈھانک دے گا. چھوٹی بچی ہوگی اس کا بھی جسم کو لباس نہیں ڈھانکے گا، اس کے بازو گندے ہوں گے، ٹانگیں ننگی ہوں گی. اس کا یہ چھوٹی بچی کا بچپن سے مزاج یہ بناتے ہیں کہ تم نے لباس ایسا پہننا ہے. کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے بچی کا لباس کیسا رکھنا ہے.
ہمارا گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلے ذمہ داری ہے والدین کی, اس کے بعد پھر ذمہ داری ہماری تعلیمی اداروں کی, کہ تعلیمی اداروں میں جب ہم چھوٹا سا بچہ, اب تو 3 سال کا دے دیتے ہیں, جب 5 سال 6 سال کا بچہ یا بچی دیتے ہیں تو ان نے اس کو سنبھالنا کیسے ہے. اس کے بعد کسی بڑے ادارے کے اندر جائے گی تو ہماری ذمہ داری ہے. اور ان سب میں سب سے بہترین اور سب سے مضبوط رول وہ حکومت کا ہے. اگر حکومت چاہے تو بہت جلدی معاشرہ تبدیل ہوتا ہے. حکومت نہ چاہے تو ہم جتنی بھی محنت کریں گے, ہم معاشرہ ٹھیک کرتے رہیں گے, حکومت بگاڑتی رہے گی. تو انسانی سوسائٹی میں جہاں ہمارا گھر ہے, ہمارا معاشرہ ہے, ہماری مسجد کے خطیب اور امام ہیں, ہمارے اسکول اور کالج کے ٹیچر اور پروفیسر ہیں, وہاں بہت بڑا کردار ہماری حکومت کا ہے. اس لیے جب ہماری حکومت میں جانے والی ایک ایم پی اے, ایک ایم این اے, ایک وزیر خاتون وہ ایسے لباس کے ساتھ جائے گی کہ جیسے کوئی ڈانس کرنے کے لیے خاتون کسی جگہ پہ جا رہی ہے, تو آپ بتائیں وہ ہماری اسمبلی, وہ ہماری حکومت, اس سے ہمیں کیا سبق ملے گا. ٹھیک. اس لیے بنیادی طور پہ حکومت کا بہت بڑا کردار ہے, اس حوالے سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کئی میڈیا کا کردار ہے. میڈیا پہ جو کنٹرول ہے حکومت کا, وہ فواحش کے حوالے سے نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی بڑا کام سامنے آ رہا ہو کہ جو اس پہ اس کی روک تھام کرے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور, آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, میں بھی کراچی میں رہتا ہوں, آپ تو آئے سرگودا سے. مولانا اس کراچی میں, یعنی ہم رہتے بستے ہیں, پوری عمر یہیں گزر گئی اسی شہر کے اندر. اس شہر میں کوئی 1 کلومیٹر نہیں ہے ایسا کہ جہاں کم از کم ایک دکان شراب کی نہ ہو. اور وہاں سے ایسا ہے کہ 12 انڈے جا کر آپ لے کر آ جائیں, یا 2 درجن کیلے لے لیے کسی دکان سے, ٹھیلے سے, تو اس طرح جا کر شراب خانے یا کھلے ہوئے ہیں. کوئی 1 کلومیٹر بھی ایسا نہیں ہے. اور ہماری یوتھ خاص طور پر, ہم جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور باہر بیٹھ کر ہم نظارہ کرتے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. ایک سوشل فیبرک ہوتا ہے نا, سوشل فیبرک کو تباہ کیا جا رہا ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہماری ایک سماجی اقدار بھی ہیں, ایک دینی اقدار ہے. یہاں پر رب کا ذکر ہوا ہے کہ یہ رب کے حکم ہے. ایک ہمارے مشقیت بھی ہے, ہماری اقدار ہوتی ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جا کے شراب کی دکان سے 4 بوتلیں لے کر آ جائے؟ یہ حکومت کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے اس شہر میں. ایسا ہی ہو رہا ہے نا. بالکل. اور اس کا نقصان ان حکمرانوں کو, میں کہتا ہوں نا, جیسے اگر وہ اس کا نفاذ کرتے اور یہ بند ہوتی, اور اس کو جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا کہ سد ذرائع اختیار کرتے کہ آدمی گناہ سے بچ پائے, تو جتنے لوگ گناہ سے بچتے اس کا اجر انہی کے کھاتے میں جاتا, اور کسی کھاتے, انہی کے کھاتے میں جائے گا. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرہ وزر من عمل بها, کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو کسی خیر کے کام کا ذریعہ ملتا ہے, جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں اس کا اجر اس کو ملتا ہے. اور جو کسی گناہ کا ذریعہ بنتا ہے, جتنے لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, جتنے لوگ گناہ میں, اس کا گناہ بھی اس آدمی کو مل رہا ہوتا ہے. تو یہ واقعتاً ایک تو یہ کہ جتنے لوگ اس میں مبتلا ہوں گے, جتنے نوجوان مبتلا ہوں گے, جتنی زندگیاں ان کی برباد ہوں گی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ام الامراض ہے, بے شمار اس کی وجہ سے کتنے گناہ جنم لیں گے. اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم چیز جس کی طرف مولانا نے توجہ فرمائی تھی, وہ فواحش کے اعتبار سے جو ماں باپ کی ذمہ داری اس وقت بہت اہم ہے, اور تعلیمی اداروں کی, 2 لوگوں کی خاص طور پر میں کہوں گا, دونوں سے کیونکہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے, وہ ہے اس وقت 2 چیزیں, موبائل اور انٹرنیٹ. آپ موبائل, انٹرنیٹ اور میڈیا, ٹی وی آپ کا جو ہے, یہ اگر آپ اپنی سپرویژن میں بچوں کو نہیں دے سکتے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں یہ طے کر لیا ہے کہ ان کے اندر بے حیائی پیدا ہوگی, ان کے اندر فحاشی پیدا ہوگی, ان کے اندر سے ایمان اعمال رخصت ہوں گے. وجہ اس کی یہ ہے, بغیر سپرویژن کے انٹرنیٹ کو دینا, بغیر سپرویژن کے موبائل فون کا دے دینا, بغیر سپرویژن کے میڈیا کے سامنے بٹھا دینا. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہاں تو جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ تو کر نہیں رہا. دوسری طرف یہ وہ ایسا ہے کہ وہ خود ایک بہت اچھے ایجوکیشنسٹ نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی کہ موبائل اور انٹرنیٹ آپ اگر بچے کو حوالے کر دیں
بغیر سپرویژن کے ماں باپ، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک 12 سال کی عمر کے بچے کو رات کو 12 بجے نیو یارک کے ڈاؤن ٹاؤن میں چھوڑ دیں اکیلا. اگر آپ کے اندر اتنی جرت ہے کہ آپ اپنے بچے کو رات کو 12 بجے اس نیو یارک کے ڈاؤن ٹاؤن میں چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر آپ اپنے بچے کو موبائل حوالے کر دیں اس کے. کیوں؟ ایک طرف گینگسٹرز ہیں، ایک طرف کچھ ہے، ایک طرف کچھ ہے. تو یہاں بھی یہی ہوگا، آپ کو کبھی کوئی اچکے گا، کبھی کوئی. اور وہ تو پلان ہے نا ان کا، تو بہت پری پلان ہے. ان کی آؤٹ کمز بڑی کلیئر ہیں، ان کا ڈیسٹینیشن بڑی کلیئر ہے. تو وہ تو آپ کو اسی فحاشی کے راستے سے آئے گا، شہوت کے راستے سے آئے گا، خواہشات کے راستے سے آئے گا. وہ بچہ ہے، اس کی امیجنری ورلڈ ہے، اس کو آپ فزیکل ورلڈ سے ڈسکنیکٹ کر دے گا. وہ بالکل ماں باپ کو ڈسکنیکٹ کرے گا، نہ ماں کو پہچانے گا، نہ باپ کو پہچانے گا، نہ بھائی کو. وہ ایسے گم ہو جائے گا کہ اس وقت جیسے حضرت نے فرمایا تھا نا سماجی اقدار ہے، اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ ہے نفسیاتی اقدار. آپ سوچئے 10 سال کے بچہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، 8 سال کا بچہ ڈپریشن کا شکار ہے. یہ بچے ڈپریشن کے مریض بنتے جا رہے ہیں. آپ ان کو نفسیاتی مریض، نسل کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں. اس لیے کہ وہ 10 سال کا بچہ ان علوم سے یا ان معلومات سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے کہ اس کی معصومیت کو ہم ختم کر دیتے ہیں. بچپن تو اس نے دیکھا ہی نہیں ہوتا، بچپن تو ختم. بچپن اور معصومیت یہ چیزیں تو فنا ہو گئی. وہ چیزیں تو آپ نے فنا کر دی اس کی، وہ چیزیں فنا ہو گئی. نقصان اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ان اقدار کا جنازہ نکلتا ہے تو دین کا جنازہ اس کے ساتھ نکل رہا ہوتا ہے، حیا کا جنازہ ساتھ نکلتا ہے، اور خود وہ ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ جی وہ اسکول کا اسائنمنٹ کر رہا تھا، وہ یہ کر، کچھ بھی ہو، یہ ماں باپ کی شرن ذمہ داری ہے. محشر میں ان سے پوچھ ہوگی، قیامت میں ان سے پوچھ ہوگی. اگر آپ نے رکھنا ہے تو پھر اپنی سپرویژن میں رکھیں، آپ اپنی سپرویژن میں کریں، آپ اپنے سامنے ان کو دیکھیں، آپ اپنے سامنے حوالے کریں. ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ موبائل، جو چیز ضرورت ہے اس کو بقدر ضرورت استعمال کیا جائے، بقدر ضرورت دیا جائے گا. کیونکہ اپنی نسلوں کو محفوظ رکھنا سب سے بڑا اثاثہ، اس سے بڑا کوئی ایسٹ ہی نہیں ہے. ہماری اولاد، ہمارے جنت یا دوزخ میں جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہ اولاد ہے. معاشر میں ماں باپ سے پہلے حساب ہوگا، اولاد سے بعد میں حساب ہوگا. اور ہم پہ ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یہ جو بات آپ نے فرمائی مفتی صاحب، بڑی اہم بات، کہ ہم کیسے امتی بچے چھوڑ کے جائیں گے، کیسے چھوڑ کے جائیں گے. اور پھر ہمیں ایسے بچے دینا ہے اس امت کو کہ جو بچے ایک باکردار بچے ہوں، جو فواحش سے، اسم سے، یہ جو باتیں آپ نے بات فرمائی ان سے دور رہیں، صاحب کردار بچے ہوں، تاکہ امت کی قوت میں اضافہ ہو. اچھا، اب یہ کہ والبغی بغیر الحق، یہ کیا اللہ فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے جس طرح فواحش اور عام گناہ کا تذکرہ فرمایا، اسی طرح شرک سے پہلے والبغی بغیر الحق کا بھی ذکر فرمایا. ٹھیک. دنیا میں جو بھی البغش اور ظلم ہے وہ ہمیشہ ناحق ہوتا ہے. ٹھیک. ظلم کبھی بھی بحق نہیں ہوتا. لیکن اس کی مزید قباحت کو بیان کرنے کے لیے ساتھ بغیر الحق کا اضافہ فرمایا کہ ناحق تم ظلم کرتے ہو. اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھیں شرک بڑا جرم ہے، اللہ کے اوپر ایسی بات کہنا جو تمہارے پاس نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ کسی بندے کا حق کھانا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ شرک توبہ سے معاف ہو جائے گا، اور جو تم نے کسی کا حق مارا ہے، ظلم کیا ہے، وہ تمہاری توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے کہ جب تک وہ صاحب حق معاف نہ کرے یہ جرم معاف نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا جرم ہے. گویا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 5 ایسے گناہ ذکر فرما دیے جن میں سے بعض گناہوں کا تعلق ہماری ذات سے ہے، بعضوں کا تعلق عام معاشرے سے ہے، بعضوں کا تعلق عقائد نظریات سے ہے، بعضوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. تو جامعیت کے ساتھ یہ بات فرما دی، بے حیائی سے بھی تم نے بچنا ہے، انفرادی گناہوں سے بچنا ہے، ناحق ظلم سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، اور اللہ رب العزت کے خلاف ایسی باتیں کہنا جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر علم کے تم ایسی باتیں کرو، تمہیں اس سے بھی بچنا ہے. تو یہ 5 چیزیں جامعیت کے ساتھ بتا دیں کہ ان سب سے تم نے احتیاط برتنی ہے. بعضوں کا تعلق تمہارے بدن سے ہے فواحش، بعضوں کا تعلق تمہاری زبان سے ہے ان تقولوا، بعضوں کا تعلق تمہارے نظریات سے ہے ان تشرکوا، اور بعضوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے البغش. یہ سب چیزوں کو تم نے خیال کرنا ہے.
اور ربی کا لفظ بتا کر بتا دیا یہ تمہارے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اب ذرا اس کو ذرا اور واضح کرتے ہیں نا. یہ باتیں تو ہمارے سامنے بالکل آ گئی. اب یہ ان تقولوا پہ ہم بات کرتے ہیں. یہی بات یہ مکمل بھی ہو رہی ہے، آیت بھی مکمل ہو رہی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بغیر جانے ہوئے. یہ بات کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دو اپنی بات. آج کیا ایسا نہیں ہو رہا مفتی صاحب کہ کچھ باتیں، کچھ افراد اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اس کی تعبیرات تبدیل کر کے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ فرمانا چاہ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دینا ان باتوں کو. جب میں نے ایک آیت یاد آئی تھی کہ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ کی طرف افترا باندھ دینا. اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں بالکل بات بالکل صحیح ہے. جو جیسے میں نے آپ سے کی تھی نا کہ جس طریقے سے گناہ اور فحش کا بیانیہ تبدیل کیا ہے نا، اسی طریقے سے جب آپ ایک بہت بڑی، یعنی میں یہ کہوں گا کہ مستشرقین کی کوشش تھی، ہم اس کے معاون بن گئے کہ امت کو کسی طرح ان سورسز سے کاٹ دیا جائے، ان تمام ذرائع سے کاٹ دیا جائے جہاں سے خالص دین ان تک پہنچتا تھا. وہ وحی ہے، وہ صحابہ ہیں، وہ احادیث ہے، اس سے مین سورسز آف شریعہ سے آپ ان کو کاٹ دیں اور پھر آپ ان کو بتائیں اب آپ اپنی عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ خود ججمنٹ پیدا کریں. تو پھر تو آپ کو میوزک بھی حلال لگنے لگے گی، آپ کو پھر پردے کے اندر بھی یہی آئے گا کہ نہیں پردے سے تو یہ مراد ہی نہیں ہے. کل آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے اندر بھی پھر آپ کو مسئلے نظر آئیں گے، آپ کو نماز کے اندر بھی مسئلے نظر آئیں گے. اگر صرف آپ قرآن کے ترجمے سے سمجھنے کے لیے جائیں گے تو آدھے احکامات تو آپ فارغ کر دیں گے. کیونکہ قرآن مجسم کون ہے؟ قرآن مجسم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کی تفسیر کس نے بیان کی ہے؟ قرآن کے مفسرین تو صحابہ ہیں. اولین طلباء کون ہیں؟ اولین وحی کے سب سے زیادہ وحی سے سراب ہونے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں. آپ صحابہ کو فارغ کر دیں، آپ اس کو فارغ کر دیں. وہ جو مین چین ہے جس کے ذریعے سے آپ تک سب کچھ پہنچا ہے، آپ اس کو فارغ کر کے ایک نیا بیانیہ لے کے آئیں، نیا نیریٹو لے کے آئیں کہ نہیں وہ 1400 سال تک تو امت سمجھ نہیں سکی تھی اس کا مطلب. اصل میں موسیقی کا یہ مطلب نہیں تھا، موسیقی کا یہ مطلب ہے. اور اصل میں پردہ اس کو نہیں کہتے، پردہ اس کو کہتے ہیں. اور اصل میں سود وہ نہیں ہے اور سود جو ہے وہ یہ ہے. اب آپ تمام وہ چیزیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بیانیہ ان پانچوں میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ پانچوں جرم جو ہیں، پانچوں جرم میں ایک نئی ڈیفینیشن آ چکی ہے. اور وہ نئی ڈیفینیشن آئی یہ ہے کہ اب ہر فحش، یہ چیز بھی فحش نہیں ہے، یہ بھی فحش نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ ظلم نہیں ہے. ظلم کی بھی نئی ڈیفینیشن آ گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جسٹیفیکیشن دینا، یہ تو آپ کا حق ہے، یہ تو آپ کا حق ہے، بات کا سمجھنا آپ کا حق ہے. اور دیکھیں انیق صاحب اتنا تو آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے نا. دیکھیں آپ ہماری بات تو سنیں نا، آپ کے اندر اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے. دیکھیں اور یہ جو ہے یہ تدبر کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ اس بات کو سن ہی نہیں سکتے. آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو تو سنیے نا. اور اگر ہم نے ان کی بات سن لی اور مان لی اور جو دین کی روح جو بیان کر رہے تھے وہ روح، بلکہ اسے کہوں گا کہ دین سے کی روح نکال لی انہوں نے، ان کی بات سے اتفاق کر لیا، تو آپ ایک ماڈریٹ آدمی، انلائٹنڈ آدمی. تو پھر آپ انلائٹنڈ آدمی. انلائٹنڈ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ 1400 سال کے سے ڈسکنیکٹ ہوں گے. آپ 1400 آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ 1400 سال تک دین کوئی نہیں سمجھا تھا. یہ آپ کو ماننا پڑے گا، ورنہ آپ انلائٹنڈ نہیں ہو سکتے. یہ اس کی میجر کیریکٹرسٹکس ہے. تو اگر آپ نے اپنا آڈٹ کرنا ہے کہ آپ انلائٹنڈ ہیں یا نہیں، تو آپ بہت آسان آڈٹ ہے. آپ 1400 سال سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، 1400 سال تک امت میں کوئی نہیں سمجھائے. آپ اپنی عقل کی بنیاد پہ، اپنی فہم کی بنیاد پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنی خواہشات کے تناظر میں جو آپ کو دین سمجھ میں آئے وہی آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بس وہی مطلوب ہے. اور اللہ تعالیٰ سے منسوب کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اس کو منسوب کر دیں گے. اللہ اکبر. تو یہ ہے حقیقی روح جو میں سمجھا ہوں، جو میں، اور میری بات کو مان لیا، میری بات کو آپ مان لی. اور جو نہیں مانے گا وہ دیکھیں یہ تو پھر تدبر کے خلاف. جی بالکل، یہ اس کی تدبر کی بھی خلاف ہے. دوسری بات ہے کہ وہ دین کو صحیح نہیں سمجھا. وہ دین کی ایک بات یہ، اور دین کی صحیح تعبیر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. جی یہ بات. اور یہ کہ جو وقت کا تقاضا ہے اس کے مطابق دین کو ڈھال لیا جائے. قرآن کریم کی پوزیشن تبدیل نہیں کی جائے، بلکہ اپنی پوزیشن کو قرآن کریم کے مطابق کر لیا جائے. یہ دین کا تقاضا ہے نا. اور جو گفتگو فرمائے مفتی صاحب نے، اس میں ایک چیز اور نکل کر آ رہی ہے کہ یہاں پر
نبوت کی، رسالت کی ضرورت بھی سامنے آ رہی ہے. یہ منوایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اور یہ آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبوت اور رسالت کے بغیر عقل انسانی آگے نہیں بڑھ سکتی. ارشاد اور کنکلوڈ فرما دیجئے. جب آپ بات فرما رہے ہیں ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کے تحت، جیسے بھی آپ نے بات کی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب 1400 سال کی فکر کی نفی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وسیع النظر ہے. جب آپ انہی کی نفی کریں کہتے ہیں اب تنگ نظر ہے. یعنی 1400 سال کے لاکھوں علماء فقہا کی نفی کریں تو یہ تنگ نظر نہیں ہے، اور فرد واحد کی نفی کریں تو آپ تنگ نظر ہو کیا جاتے ہیں. اچھا پوائنٹ ہے، کیا اچھا پوائنٹ. فرد واحد کی نفی کریں تو تنگ نظر ہو جاتے ہیں. اب ابھی عید الفطر کے موقع پر ایک اسی طرح کے شخص نے عجیب بات کی، بندے کو سن کر بھی شرم آتی ہے. کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حدیث ہے کہ تب روزہ رکھو تو چاند دیکھ کر رکھو، افطاری کرو تو چاند دیکھ کر رکھو عید، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو چاند ہر مہینے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سائنس نے بہت ترقی کر لی، اب سال کا کیلنڈر نہیں، دلیل ذرا سن. سائنس نے ترقی کر لی ہے، سال کے کیلنڈر کی بنیاد پہ روزے اور عید کی بات کی جا سکتی ہے، جیسے کہ گھڑی دیکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اب آپ دلیل دیکھیں، اور اس اپنے قیاس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ روح وہ ہے جو میں سمجھوں تم نہیں سمجھے. میں نے وہی گزارش کی ہے کہ آدمی کو اپنی طرف سے تعویلات کر کے اس کو اللہ کی مراد کہنے کی بجائے اللہ کی مراد، اللہ کے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے نمائندگان صحابہ کرام سے سمجھ لی جائے تو بہت آسان ہے. امت فرقہ واریت سے بٹ جائے گی، بچ جائے گی، ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوگی، اور تسلسل کے ساتھ امت جڑی رہے گی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولانا بڑا شکر گزار آپ کا. مفتی صاحب بڑا ممنون. بڑی اہم گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی. جزاک اللہ. خواتین حضرات وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. بہت اہم نکات سامنے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں حرام کر رکھی ہیں. اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور ان کو چھوڑ دو. وہ فواحش کی بات ہو گئی، اسم کی بات ہو گئی، حق کے خلاف زیادتی کی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ تو ان الشرک لظلم عظیم، اور وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا ہمسر ٹھہرا دیا جائے. ممکن ہی نہیں. نہ شریک بالذات، نہ شریک بالصفات، نہ شریک اختیارات میں، نہ شریک حقوق میں. ممکن ہی نہیں کہ اللہ قل هو اللہ احد. خواتین حضرات پھر یہ جو آخری نکتہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دینا اپنی خواہشات کو یا اپنی تعبیرات کو کہ ہم جو سمجھے ہیں یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا منشا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی، اور اس کو کئی نام دے لیے جاتے ہیں. خواتین حضرات پیروی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے پیمانہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے سامنے خود کو قابل قبول بنانے کے چکر میں اپنی بنیاد سے ہی ہٹ جائیں. ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اور یہ قرآن کریم کو اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پکڑ کر تھام کر 24 گھنٹے ہمیں رہنا ہے. یہ ہے دین کا پیغام. خواتین و حضرات کل کا سوال یہ تھا کہ غار حرا کون سے پہاڑ میں واقع ہے؟ درست جواب جبل نور. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. اللہ کا پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچانے کے لیے کون سے فرشتے کا انتخاب کیا گیا؟ 3 آپشنز، حضرت میکائیل علیہ السلام یا حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت اسرائیل علیہ السلام. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213400980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین و حضرات اگر آپ واٹس ایپ کے ذریعے اپنا کوئی سوال اپنے معزز علماء کی خدمت میں رکھنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر نوٹ فرما لیجئے 009232182500194. وقت ہے قرآن دازی کا. قبلہ مفتی محمد نجیب صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیں گے کہ آج کے ونر کون ہیں.
جن کی خدمت میں ہم دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ ایوان اسلام آباد سے۔ عبداللہ آوان صاحب اسلام آباد سے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ زبان کی غلطی سے بچو، یہ خطا کرنے والا تیر ہے۔ زبان کی غلطی سے بچو، یہ خطا کرنے والا تیر ہے۔ اللہ اکبر۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت۔ خدا حافظ۔